تو امام حسن کا نام اتنا خوبصورت، آپ کا لباس اتنا خوبصورت، اور اسی لباس کو دیکھ کر تو باغ میں کام کرنے والے ایک یہودی کسان نے آپ کا راستہ روک لیا۔ آپ گزر رہے تھے اپنی سواری پر، اور یہ اپنے باغ میں کسان کام کر رہا تھا۔ کسان کا لباس کسانوں والا تھا، مٹی لگی ہوئی، ہاتھ میں درانتی لیے ہوئے، جیسے کہ کسان کام کرتے گھاس وغیرہ کاٹ لیتے۔ تو آلودہ ہاتھوں کے ساتھ، غربت کے لباس کے ساتھ، اس نے دیکھا کہ امام حسن عمدہ لباس پہنے ہوئے، عمدہ سواری پہ سوار ہیں، گزر رہے۔ اپنا سارا کام چھوڑ کے امام کے راستے پر آ گیا، اور امام کے راستے پر آ کر امام کو روک لیا۔ کتنے شفیق و مہربان تھے، نہ غصہ کیا، نہ ناراض ہوئے، نہ کوئی جملہ ایسا فرمایا جو بددعائیہ جملہ ہو۔ اس نے روک لیا، امام رک گئے۔ اللہ اکبر! ارے اگر ان کے چھوٹے برادر کو مروان روک لے کہ میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اس کی بات سن کر رک جاتے ہیں۔ یہ تو ان سے بزرگ ہیں۔ اگر کسی یہودی نے روک لیا تو امام رک گئے۔ اور اب یہودی نے امام کے سامنے واقعاً حدیث پیغمبر کی اس طرح سنائی۔ آپ مسلمانوں کے رسول کے لخت جگر، آپ کے جد کا فرمان ہے، مسلمانوں کے رسول کا فیصلہ ہے، الدنیا سجن المومن وجنت للکافر۔ دنیا کی دو حیثیتیں ہیں۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے آپ کے رسول کے اعتبار سے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور آپ کے لحاظ سے ہم کافر ہیں اور آپ مومن ہیں۔ اب ذرا غور تو کیجئے اپنے لباس پر اور میری حالت زار پر۔ ہو سکتا ہے اگر اس مقام پر ہم میں سے، آپ میں سے کوئی اور بھی ہوتا تو شاید فیصلہ کرنا ذرا مشکل ہوتا کہ پیغمبر کی حدیث کو یہاں فٹ کیسے کریں گے۔ بالکل معاملات برعکس دکھائی دیتے ہیں۔ جس سے آپ مومن کہتے ہیں وہ عمدہ لباس میں ہیں، جس سے آپ کافر خیال کرتے ہیں وہ ایک پھٹے ہوئے لباس میں ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول کا فرمان بالکل درست ہے، الدنیا سجن المومن۔ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہی ہے۔ اب اگر اس لباس کو جو میں پہنے ہوئے ہوں تو دیکھ رہا ہے، اس سواری کو دیکھ رہا ہے، اس لباس اور اس سواری کو دیکھ کر اگر جنت میں میرا مقام دیکھ لے تو یہ لباس اور یہ سواری میرے لیے کسی قید خانے کے لباس سے کم نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اب جو جنت میں جائے گا تو دیکھے گا نا۔ آپ تو خوب سمجھتے ہیں جنت میں جا کر دیکھے، اور اگر ہو اہل ایمان تو جنت سے لباس آتا ہوا دیکھے۔ تو جنت میں جا کے دیکھنا اور ہے، یا وہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب اللہ کے رسول کی خدمت میں آپ کے بعض اصحاب نے ایک شکایت اس طرح کی کہ عمر ابن عبدوت کا سر کاٹ کر علی ذرا مغرور ہو گئے ہیں، آپ کے چلنے کا انداز بدل گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول مسکرائے، فرمایا اگر کسی کو جنت میں جنت کے جوانوں کے سردار جنت کے باغات میں کیسے چہل قدمی کریں گے، اگر وہ منظر دیکھنا ہو، آج علی کی چال کو دیکھ لیجئے۔
تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، عمدہ لباس پہنے، بہترین سواری پہ سوار ہو تب بھی قید خانہ ہے۔ اور یہ الفاظ امام نے اپنی زبان مقدس سے عنایت فرمائے۔ پھر فرماتے ہیں اور اگر تو اپنے حال کو ابھی دیکھ رہا ہے، مٹی لگی ہوئی ہے، ہاتھ میں درانتی لیے ہوئے ہے، لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، اگر تو جہنم میں اپنا لباس دیکھ لے تو تیرے لیے یہ میلا لباس، یہ مٹی سے آلودہ لباس، یہ ہاتھ میں درانتی، یہ مٹی میں سنے ہوئے ہاتھ کسی جنت سے کم نہیں ہیں۔